بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بلوچستان میں مبینہ ماروائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تربت سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے والوں اور جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جس طریقے سے اسلام آباد پولیس نے رویہ رکھا، ان پر ڈنڈے برسائے، انہیں گرفتار کیا، یہ انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک امر ہے۔ جب احتجاج پرامن تھا تو پھر یہ زور زبردستی کیوں کی گئی؟ بہت بڑا سوالیہ نشان۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سے یہ مارچ تربت سے چلا تو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ذمہ داران لانگ مارچ کے شکراء سے اسی وقت رابطہ کرتے، بات چیت کرتے، ان کے جائز مطالبات تسلیم کرتے اور مسئلے کا پرامن حل نکالتے۔ اب جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ گیا تو ضرورت اس امر کی تھی جن مظاہرین کے ساتھ سنجیدگی سے بات کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، یا لیکن ان پر ڈنڈے برسائے جائیں۔ خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں احتجاج میں شریک افراد کو گرفتار کیا گیا۔ نگران حکومت کے وزراء کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ افراد منہ ڈھانپے اسلام آباد میں اس مارچ میں شریک ہوئے اور حکومت کے پاس مصدقہ اطلاعات تھیں کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ پولیس پر پتھراؤ مظاہرین کی طرف سے کیا گیا، جس کے رد عمل میں گرفتاریاں کی گئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جلد ہی میڈیا کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ مظاہرین پر ڈنڈے برسانے والے کون تھے، اور یہ خبر شاید حیران کن تھی۔ اس حیران کن خبر کا اب بھی انتظار ہے، اور یہ بھی ابھی تک معلوم نہ ہو سکا کہ منہ ڈھانپ کر اسلام آباد سے مارچ میں شامل ہونے والے افراد کون تھے۔ وفاقی وزراء نے تمام خواتین، بچوں اور فوری رہائی کی نوید بھی سنائی، لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بعد میں جو حقائق سامنے آتے رہے وہ وفاقی حکومت کے ذمہ داروں کے دعووں کے برعکس تھے۔ بلوچ مظاہرین پر پولیس ایکشن کے خلاف کئی اطراف سے سخت مذمت کی گئی۔ احتجاج بھی ہوا، جس کے بعد گرفتار کیے گئے مظاہرین کی رہائی اور لانگ مارچ کے شرکاء سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے لیے گورنر بلوچستان کو بھی بلایا گیا۔ بلوچستان کا سب سے بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، ایک طرف گمشد افراد کا معاملہ تو دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات ہیں، نہ تھمنے کا نام لے رہے۔ بلوچستان کے محرومیوں اور ریاست کی طرف سے ماضی کی غلطیوں دہشت گردی کو جوڑا جاتا ہے، جن کا مداوع کیا جانا چاہیے، اور جس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر بلوچستان میں امن اور ترقی اور خوشحالی کا متفقہ پلان تیار کرنا چاہیے۔ البتہ ماضی کی غلطیاں اور ان غلطیوں کی وجہ سے علیحدگی پسند دہشت گرد گروپ اور تنظیموں اور ان کے جرائم کو کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان کی محرومیوں کے نام پر علیحدگی پسند دہشت گرد گروپس آئے دن فوج، FCC، سیکورٹی اداروں کے افراد کے علاوہ بلوچستان میں کام کی غرض سے کیے گئے پنجاب سے تعلق رکھنے غریب مزدور تک کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ بلوچستان میں اعلیٰ تعلیمی ادارے، بہترین اسپتال بننے چاہیے، لیکن بلوچستان کے عوام کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہیں جو ڈاکٹرز اور استادوں تک بلوچوں کے حقوق کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ گمشد افراد کے معاملے کا کوئی حل نکلنا چاہیے، جس کے لیے ماضی میں سوچ بچار بھی ہوتی رہی، لیکن عملی طور پر کچھ نہ ہوا۔ بلوچستان کے عوام کو خوشحال کریں، ووٹ وہاں کرپشن کا خاتمہ کریں تاکہ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہو، اور ان کے جائز شکایت اور مطالبات کو اچھے طریقے سے سنیں اور ان کا حل نکالیں، انہیں تسلی دیں، انہیں ان کی امید بنیں، ان پر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کا مداوع کریں، جو سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ لیکن اگر پرامن احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ان پر تشدد اسلام آباد میں ہوگا تو پھر اس سے تو علیحدگی پسند دہشت گروپس کو ہی فائدہ ہوگا اور وہ لوگ ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جو بلوچ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ادھر لوگ آتے ہیں صرف اور صرف وہ جو ہے مائک لے کر آ کے ہمارے جو زخموں کے نمک چھڑکتے ہیں۔ ہمیں اپنے مسنگ پرسن چاہیے، ہمیں ان پہ انصاف چاہیے، ہمارے ساتھ کوئی ہمدردیاں نہ جتانے آئے، لیکن ہمیں انصاف لازمی دیا جائے۔